و تعالیٰ فرماتے میرا مصطفیٰ تیرے چہرے کو نکلنے والا آفتاب کہہ دوں یا تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دوں یا تیرے چہرے انور کو دن کا اجالا کہہ دوں؟ اور کیا فرمایا میرے مصطفیٰ تیرے زلف مبارک اتنے پیارے ہیں، بکھیر دیتا ہے تو دن کا اجالا نظر آتا ہے، تیل لگا کے سمیٹ لیتا ہے تو رات کی چاندنی نظر آتی ہے۔ خیر بات میں کر رہا تھا ایک نبی کی، کون سے نبی؟ یہ بات پر میں آؤں گا، واپس آؤں گا، کیونکہ آپ کے چہرے میرے کو بہت اچھے لگے ماشاءاللہ، لوکنگ اسمارٹ آ رہے، وہ اسمارٹنس پہ آ رہے، ہم لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں ایک نبی گزرے، بولو کون؟ حضرت موسیٰ۔ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ۔ کس سے بات کرتے تھے؟ ہاں سننا، اللہ نے فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریئیکشن پر۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا۔ دوستو بہت ہی اچھا اور پیارا بیان ہے، ایک بار اس بیان کو ضرور سماعت فرمائیں۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ میں سنتا ہوں۔ نبی گزرے ہیں حضرت موسیٰ، جلدی جلدی نام سنا ہے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ کہاں جا کے بات کرتے تھے؟ پہاڑ پہ، کوہ تور۔ کوہ کے معنی پہاڑ، تور وہ پہاڑ کا نام ہے، تو تور نامی پہاڑ پہ جاتے تھے۔ کس سے بات کرتے تھے؟ سچ بتاؤ کتنا مزہ آتا ہوگا اللہ سے بات کرنے کا۔ جس سے محبت ہوئے اس سے بات کرنے کا موقع ملے تو مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ آپ کی گرل فرینڈ کا فون آتا ہوگا تو، میسج آتا ہوگا تو کیا کرتا ہوں؟ سب دوستوں کے بیچ میں بیٹھا ہوگا نا تو بھی کونے میں چلا جائے گا، اور کونے میں بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں۔ اور گرل فرینڈ نے اگر یوں لکھ دیا نا یو آر لوکنگ اسمارٹ، ہاں دیکھو کیسا ہنسا۔ اگر گرل فرینڈ نے یوں لکھ دیا یو آر لوکنگ اسمارٹ، او سو چارمنگ فیس، لوکنگ ہینڈسم، تو کم بخت ہے نا، پہلے 3 دن تک نہاتا نہیں تھا، اب دن میں 3 مرتبہ نہاتا ہے۔ پہلے گندا سندا بیٹھا ہوتا تھا، ابھی تو تھوڑی دیر میں تو بال کو یوں کرتا، پھر واپس چھوڑا، کالر کو صحیح کرتا۔ اس کو جب ہوا کیا پہلے نہیں بتائے گا، بہت پوچھو۔ اس نے لکھا یو آر لوکنگ، میرے دوستو ایک لڑکی نے کہا یو آر لوکنگ اسمارٹ، تو ہمارے پوری لائف کی چینجنگ آ گئی، پوری لائف بدل گئی۔ سوچو ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی، مکے میں ہو یا مدینے میں ہو، اللہ خود فرمائے میرا مصطفیٰ تجھ سے بڑھ کر میں نے خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، بلکہ جو سانچے میں میں نے تجھے رکھا تھا وہ سانچا میں نے اپنے پاس رکھ لیا، وہ سانچا کسی کو دینے والا نہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا مصطفیٰ تیرے چہرے کو نکلنے والا آفتاب کہہ دوں یا تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دوں یا تیرے چہرے انور کو دن کا اجالا کہہ دوں؟ اور کیا فرمایا میرے مصطفیٰ تیرے زلف مبارک اتنے پیارے ہیں، بکھیر دیتا ہے تو دن کا اجالا نظر آتا ہے، تیل لگا کے سمیٹ لیتا ہے تو رات کی چاندنی نظر آتی ہے۔ خیر بات میں کر رہا تھا ایک نبی کی، کون سے نبی؟ یہ بات پر میں آؤں گا، واپس آؤں گا، کیونکہ آپ کے چہرے میرے کو بہت اچھے لگے ماشاءاللہ، لوکنگ اسمارٹ آ رہے، وہ اسمارٹنس پہ آ رہے، ہم لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں ایک نبی گزرے، بولو کون؟ حضرت موسیٰ۔ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ۔ کس سے بات کرتے تھے؟ ہاں سننا، اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ میں نے 2 آیتیں الگ الگ جگہ سے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھے یہ پہاڑ پر آتے ہیں، میں ان سے باتیں کرتا، وہ مجھ سے باتیں کرتے۔ کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ کے اوپر جو آسمانی کتاب اتری تھی تورات، جس کو تورات بھی کہتے ہیں توریت بھی کہتے ہیں، ہاں یہ کن پر اتری حضرت؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آسمان سے کتاب اتاری جس کا نام، کن پر اتاری؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کچھ پڑھ رہے تھے. اب ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ پڑھتے ہوں گے تو پڑھنا عجب ہوگا. صاحب تورات پڑھے. بولو صاحب تورات، جن پر تورات اتری ہے وہ خود کیا پڑھ رہے؟ بس تورات پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں بند کیا، بولو یوں بند کیا، سیدھے پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا میرے اللہ، میں نے تورات میں ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے، میں نے تورات میں ایک امت کے بارے میں پڑھا. اب اللہ کو تو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ نے پوچھا کیا پڑھ کے آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا واللہ انی لاجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کہا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ایک امت آنے والی ہے جو سب سے اچھی امت ہے، جو بھلائی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی. اے اللہ میں اس لیے پہاڑ پہ آیا ہوں، وہ میری امت بنا دے. اللہ وہ میری امت بنا دے جو بھلائی کا حکم بھی کرے، برائی سے روکے بھی، کیونکہ اللہ تو نے لکھا ہے کہ وہ سب سے اچھی امت ہے. تو اللہ نے تورات بند کیا، پہاڑ پہ آیا صرف یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا کہ اللہ وہ امت میری امت بنا دے. اللہ کی طرف سے آواز آئی تلک امت احمد، کہا وہ تیری امت نہیں ہوگی، آخری نبی کے امتی ہوں گے. تورات میں لکھا ہے ہم بہترین امت ہیں. بولو بولو ہم، اور ہمارا کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے چوتھے بارے میں فرمایا میرے آخری نبی کے امتی، سب سے بہترین امتی. اللہ نے ہم کو ٹرافی دی ہے سب سے بہترین امت. کون سی امت ہے؟ اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میری امت اتنی پیاری ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تھا میری امت اتنی پیاری ہے، ہم الاولون والآخرون. میری امت آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، میری امت پہلے بھی ہے اور میری امت بعد میں بھی ہے. تو سارے صحابہ بیٹھے تھے، حیران ہو گئے، کیونکہ جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا، جو پیچھے ہوگا وہ آگے. بھائی یہ جو پہلی صف میں بیٹھے یہ پیچھے نہیں ہے، اور جو پیچھے ہیں وہ آگے نہیں. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں ہم الاولون والآخرون، میری امت آگے بھی ہے، میری امت پیچھے بھی ہے. تو وہ صحابہ کو تعجب ہوا، جو آگے وہ پیچھے نہیں، جو پیچھے وہ آگے نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا سنو میری امت پیچھے بھی ہے، کیونکہ آخر میں دنیا میں آنے والی امت میری امت ہے، اور آگے بھی ہے کیونکہ جنت میں جانے والی اللہ کی قسم کوئی امت نہیں جائے گی جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی. ہم ماشاءاللہ آگے بھی ہیں اور ہم ماشاءاللہ پیچھے بھی. دنیا میں آنے میں ہم پیچھے ہیں اور جنت میں جانے میں ہم پہلے ہیں. اور یہ جو کچھ بھی فضل ہم کو ملا نا وہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے. نہیں بولو نا مصطفیٰ کا، صحیح بولو نا مصطفیٰ کا صدقہ ہے. کیوں مصطفیٰ کا صدقہ ہے وہ بھی آپ کو بتا. ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ٹائم ہے نا. ابھی تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ نے تورات میں کیا کیا پڑھا، کیا کیا اللہ سے کہا، یہ تو بہت لمبی چوڑی داستان ہے. لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں، ایک مرتبہ ہمارے نبی بہت خوش، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی کا چہرے انور پسند ہے ہم کو. ہاں بولو یا نہ بولو، میں کوئی تمہارا نکاح تھوڑی قبول کرواتا ہوں. نبی کے چہرے سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی چہرہ معلوم ہے. ہمارے نبی جب سبق پڑھاتے تھے، بولو جب تعلیم ہوتی تھی، حضرت ابو ہریرہ پہلی صف میں، ساتھ میں بولا نام بولنا، کون سی صف میں؟ پہلی صف میں. اور حضرت ابو ہریرہ پہلی صف میں بیٹھے نا تو یوں بیٹھے، یوں ہمارے نبی کے چہرے کو یوں دیکھے، بس ایک نظر سے نبی کے چہرے کو دیکھے. اب ایک مرتبہ جب مجلس ختم ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کیا ہے، ایک تو آگے جا کر بیٹھتے ہو اور یوں چہرہ بالکل تمہارا ادھر سے ادھر نہیں، بالکل تمہارا چہرہ نبی کے چہرے کو دیکھتے ہو سکتا ہے ہمارے نبی کو ڈسٹرب ہوتا ہو کہ تم لگاتار ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہو. ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کی قسم دیکھتا رہوں گا، اس لیے دیکھتا ہوں کہ کب مسکرا دے. بولو سبحان اللہ. کب کیا کرے؟ تو سب نے کہا مسکرانے کا انتظار کرتے ہو، یعنی ہمارے نبی بات کرتے کرتے مسکرائے اس کا انتظار کرتے ہو. ابو ہریرہ نے کہا اس کا انتظار کرتا ہوں. کہا کیوں انتظار کرتے ہو؟ کہا میرے نبی جب مسکراتے ہیں سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی ہے.
کیا فرمایا سنو. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانه تتلالأ فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے میرے نبی کو بارہا دیکھا آپ مسکراتے ہیں, آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آتی ہے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اب سننا ہے, بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں. ہمارے نبی ایک دن بہت خوش, بولو ایک دن گھر میں آئے, بولو گھر میں آئے. گھر میں بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہماری ماں بہنیں بھی سنے گھر میں بیوی کون, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہماری ماں, بولو حضرت عائشہ ہماری ماں. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بہت خوش ہے, بہت. ہماری بیویاں بھی دیکھتی ہے, کبھی کبھی موڈ دیکھتی ہے ہمارا, ہم آن لائن دیکھتی ہے دیکھتی ہے, لیکن ہماری بیوی دیکھیں گی بہت موڈ میں ہے تو سیدھا شاپنگ کی بات شروع ہو جاتی ہے, پرس کی بات نے, موبائل کی بات نے. ایسا لگتا ہے کہ بیوٹی پارلر میں جا کے مرے گی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگوں کو دکھ ہوتا ہوگا کہ بیوی کا کائے کو ایسا بولتا. میں اس لیے ایسا بولتا معلوم ہے, میرے پاس میں تعویذ دیتا ہوں. بولو کیا دیتا ہوں؟ لمبی لائن ہوتی ہے, بہت لمبی لائن ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک جوان آیا میرے پاس, میرے خیال سے 25 سال کا ہوگا. سہیل کتنے سال کا؟ 25 سال کا ہوگا. اور آ کر میرے کو کہتا ہے قاری صاحب ایک تعویذ دیتے نا, بہت دکھی ہوں میں, ایک تعویذ دیتے. میں نے کہا بھائی دکھی ہے, میرے کو معلوم ہے یہاں سب دکھی لوگ ہی آتے ہیں. میں نے کہا میں موبائل پر دکھی دکھ سنتا ہوں, سکھ تو سننے میں آتا ہی نہیں ہے, لیکن کیا ہوا کہ تو رونا بند کر. تو وہ رونے لگا. میں نے کہا دیکھتے کہ رونا ہو تو باہر چلا جا, پہلے رو لے پھر آنا, کیونکہ تیرے رونے میں کم سے کم 4-8 کو دیکھ لوں گا. تو جلدی جلدی بتا کیا ہوا. تو روتے روتے کہتا ہے مولانا میری بیوی بھاگ گئی. میں نے کہا بھاگ گئی تو فون کر. آپ بلاک کر دیا میرے کو. میں نے کہا اس کے ماں باپ کو فون کر. اس کے ماں باپ تو کھلی دھمکی دیتے, تیرے کو مار ڈالیں گے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. تو میں نے کہا تو پھر آیا, میں کیا کروں گا, اسی لیے تو قاری صاحب آیا تمہارے پاس کوئی تعویذ دے دے. تو میں نے کہا ہوا کیا, پوری داستان تو میرے کو سنا. تو اس نے میرے کو کہتا ہے کہ 3 مہینہ ہو گیا, آتی نہیں. آپ لوگ بھی بولو نا, آپ کا کیا جاتا ہے, آپ کا تھوڑی کچھ. تم بول بھائی, کوئی نہیں بولے تو تو بولا کرے. تو ایک میرے کو لگا ایسا مرد ماشاء اللہ. کیا بولا, 3 مہینہ ہو گیا, آواز نہیں آ رہی, 3 مہینہ ہو گیا. ہاں 3 مہینہ. میں نے کہا اچھا 3 مہینہ ہو گیا, آتی نہیں. میں نے کہا 34 سال ہو گئے, جاتی نہیں. تعویذ میں تیرے کو دوں یا تیرے پاس سے میں لوں؟ میں نے کہا اچھی اچھی چھٹیاں آتی ہے, میں میری بیوی کو کہتا ہوں جا جا اپنے میکے جا. میکے نہ, آپ کہیں دور جائیں گے تو میں میکے جاؤں گی, باقی پھر آپ کا خیال کون رکھے گا؟ ارے پوری امت خیال رکھے گی, تو جا تو صحیح ہے. اس کی آتی نہیں نے میری, آپ کا بھی ایسا ہی ہے. خیر بہت پتے کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے نبی, ہاں سب لوگ بس بات ختم کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی بہت خوش آئے, بولو بہت خوش آئے. ہمارے نبی آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میرے نبی بہت خوش ہے, چہرے پر رونق ہی رونق, نور ہی نور. حضرت عائشہ دھیرے سے آئی اور کیا کہتی معلوم, آج آپ بہت خوش نظر آتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اس لیے میں خوش نظر آتا ہوں کہ اللہ نے میری امت کے بارے میں بہت خوشخبریاں مجھے عطا فرمائی. حضرت عائشہ نے دیکھا او یہ تو بہت اچھا موقع ہے. حضرت عائشہ نے کہا ایک بات میں کہوں, آپ بہت خوش ہیں, میں ایک بات کہوں, آپ میری بات کو ٹالیں گے تو نہیں نا؟ تو ہمارے نبی نے کہا بولو بولو عائشہ بولو. تو حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہمارے نبی نے کہا رو کیوں رہی ہے, بولو نا کیا ہوا. حضرت عائشہ نے کہا میں ایک درخواست کرنے آئی ہوں, آپ ایک بار اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عائشہ کو معاف کر دے. آپ ایک بار اپنی زبان مبارک سے کہہ دو اللہ عائشہ کو معاف کر دے, کیونکہ آپ کہہ دو گے نا پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں, عائشہ کا بیڑا پار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے گی. اسی وقت ہمارے نبی ناراض نہیں ہوئے کہ نا ابھی نہیں, جاؤ باہر جاؤ. ہمارے نبی نے اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھایا, ہاں بولو سبحان اللہ. حضرت عائشہ سامنے رو رہی, حضرت عائشہ نے بھی ہاتھ اٹھائے, ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے, کیا دعا مانگی, اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت وما تأخرت وما سرت وما اعلنت. اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمایا اللہ عائشہ کو معاف کر دے, اللہ اگلا بھی معاف کر دے, پچھلا بھی معاف کر دے, چپکے والا بھی معاف کر دے, کھل کے والا بھی معاف کر دے. مطلب اللہ عائشہ کو بخشی بخشائی بنا دے. حضرت عائشہ اتنی خوش
خوش ہو گئے. کہا میرے نبی آپ کے کروڑوں احسان مجھ پر. آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت عائشہ نے کہا آپ کیوں رو رہے؟ کہا صرف تیرے لیے یہ دعا نہیں مانگی، میں ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے دعا مانگتا ہوں. میں ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے دعا مانگتا ہوں. اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری. اور امت کو نبی کا چہرہ بھی نہیں پسند آتا، ہم کو نبی کے کپڑے بھی نہیں پسند آتے، ہم کو نبی کا اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں آتا. کیوں اتنی غداری، کیوں اتنی دھوکے بازی؟ ایک بیوی کو ایک بار دھوکا دیتا ہے، بیوی زندگی بھر معاف نہیں کرتی. کہتی نہیں میرے کو تیرے پہ شک ہو گیا، اب میں کبھی تیرے کو معاف نہیں کروں گی، ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھو گی. میرے دوستوں ہم نے نبی کو کتنے دھوکے دیے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یوں ریزر پھرتا ہے، یوں ہماری داڑھی کٹتی ہے. کیا گزرتا ہوگا ہمارے نبی کے دل پر، کیا تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرے نبی کو دوسروں کا چہرہ پسند ہے. میرے چہرے پر کیا دھبا تھا، میرے چہرے پر کیا کمی تھی، میرے چہرے میں کیا عیب تھا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے چہرے کو بنا دیا. اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور ہمارے نبی کو امت سے کتنا پیار. معلوم ہے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، اللہ نے وحی اتاری حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم نے خود فرمایا. حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ کہا اللہ فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ ڈیوائیڈ کیا، اللہ میری امت کے دو بھاگ ہیں، ایک میرے ماننے والے یعنی تیرے ماننے والے، ایک نافرمان. اللہ ماننے والے تو ہے جنت میں، نافرمان تیرے حوالے، تیرے کو جو کرنا کر لینا. کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ جو فرما بردار ہے وہ تو کہاں جائیں گے، لیکن جو نافرمان ہے اللہ تیرے حوالے، تیرے کو جو کرنا ہے کر لینا. یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی. ابھی کس نے کہی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر تجھے معاف کرنا ہے تو معاف کر دینا، اللہ میری امت کو معاف کرنا ہے تو معاف کرنا، اور اگر اللہ جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دینا، کیونکہ تیرے ہی تو بندے، تیرے ہی بندے. مانگنا ہے تو مانگنا، پٹکنا ہے تو پٹکنا، معاف کرنا ہے تو معاف کرنا. معلوم ہے ہمارے نبی پوری رات ہوئے، اللہ کو معلوم ہے. صبح جبرائیل آتے ہیں، کیا ہوا آپ روتے کیوں؟ ہاں حضرت ابراہیم نے امت کو، حضرت ابراہیم نے اپنی امت کو اللہ کے حوالے کر دیا، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے. حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی امت کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو حضرت جبرائیل نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کو جا کر کہہ دو میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کا. حضرت جبرائیل گئے، پھر آئے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم. کہا اللہ نے فرمایا تمہاری امت تمہارے حوالے، تم کیا کرو گے؟ فرمایا لا واحد من امتی فی النار. اگر اللہ نے امت کو میرے حوالے کیا میں سب گوارا کروں گا، لیکن میرا امتی جہنم میں جائے گا وہ گوارا نہیں کرتا. میرا امتی جہنم میں جائے گا وہ گوارا نہیں کروں گا. فوراً آیت کریمہ اتری جا مصطفیٰ جو تو نے چاہا وہ تیرے حوالے کر دیا. فوراً آیت کریمہ اتری والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. میرے پیاروں بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی. میں کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ تورات پڑھ رہے تھے، اللہ نے کہا سب سے بہترین امت ہوگی وہ تیری امت نہیں ہوگی، آخری نبی کی امت ہوگی. ایک بات اور بتا دوں، حضرت موسیٰ ایک دن پھر تورات پڑھ رہے. تورات کہاں سے آئی تھی؟ آسمان سے. بھیجنے والا کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات پڑھی، بہت بڑا واقعہ ہے، میں پورا نہیں سناؤں گا، تھوڑا سا سنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو بند کیا، سیدھے پہاڑ پر گئے.
کہا کیا ہوا؟ اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ میں نے تورات میں پڑھا واللہ انی لاجد فی الالواح فی التوراۃ امۃ هم خیر امۃ یحفظون الکتاب فی صدورہم. اللہ میں نے بہت عجیب بات پڑھی. کہا کیا بات پڑھی؟ کہا اللہ میں نے تورات میں یہ پڑھا کہ تو آسمان سے کتابیں دے گا، تو آسمان سے کتابیں دے گا، لیکن ایک امت آئے گی جو بہترین امت ہوگی، جو کتاب کو کتاب میں رکھے گی، ساتھ میں اپنے سینے میں بھی رکھے گی، اور وہ سب سے بہترین امت ہوگی. تو اللہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری امت کو بنا دے. آسمان سے کتاب بھی آ گئی، کون سی؟ تورات. اللہ ایسا کر دے میری امت کا سینہ کھول دے، یہ تورات کا میں حافظ ہوں. حضرت موسیٰ فرماتے میں تورات کا حافظ ہوں، میرے امتی بھی حافظ بن جائے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، تیری امت تورات کو یاد نہیں کرے گی، آخری نبی پر جو قرآن آئے گا آخری نبی کو بھی یاد ہوگا، صحابہ کو بھی یاد ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں بھی قرآن اتار دوں گا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سینے میں بھی قرآن اتار دوں گا. ابھی میں نے سورت کا ایک واقعہ دیکھا، ایک 5 سال کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہو گیا، بولو سبحان اللہ. اور ایک 12 سال کی لڑکی، یہاں بھی ماشاءاللہ میں نے بورڈ پڑھا مومنات الصفہ، یعنی لڑکیوں کا مدرسہ. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جیسا نام ہے ویسا کام کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ اصحاب صفہ کے مقام پر پہنچاوے. میں نے 12 سال کی ایک لڑکی کو خود دیکھا، میں نے قرآن پاک میں جلسے میں گیا، وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، وہ بلائنڈ تھی، دونوں آنکھوں سے نابینا تھی، اس کو نظر نہیں آتا تھا. 12 سال کی عمر میں قرآن پاک کی حافظہ بن گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے آسمان سے اتارا، میں نے زبور کو اتارا حضرت داؤد علیہ السلام پر. حضرت داؤد کو یاد تھی زبور مگر امت کو یاد نہیں تھی. میں نے تورات اتارا حضرت موسیٰ پر، موسیٰ تم کو یاد ہے تمہاری امت کو یاد نہیں. میں نے انجیل اتاری حضرت عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ کو یاد ہے مگر امت کو یاد نہیں. لیکن جب قرآن میں نے اتارا، نبی کے سینے کو ایسا پیارا بنایا کہ نبی کے سینے پر قرآن آتا گیا اور امت کے بچے بچیوں کے سینے میں اتر گیا. بولو سبحان اللہ. تو یہ امت کا بہت بڑا کمال ہے. اب ہم کو لاج رکھنا ہے ہمارے اسٹیٹس کا. ساری امتوں میں سب سے اچھی امت ہماری، سارے انسانوں میں سب سے اچھے انسان. میرے پیاروں، آپ کو نبی کی شان میں ایک بات بتا کر بات ختم کروں. ہمارے نبی کی شان کتنی بڑی تھی معلوم ہے؟ آپ انسانوں پر حکومت کرتے تھے، جناتوں پر بھی حکومت کرتے تھے. آپ کے عافیہ پارک میں جنات ہے؟ اچھا ہے میں بولوں نہیں کہ جنات ہے کہ نہیں ہے، باقی ہاں بولو تو آٹومیٹک گھر کے مکان کی قیمت گر جائے گی، کروڑوں کی بات لاکھوں میں آ جائے گی. لیکن ہمارے نبی کے پاس اگر اسٹوڈنٹ صحابہ ہوتے تھے، ہمارے نبی کے اسٹوڈنٹ جناتوں کی جماعت ہوتی تھی. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن میں پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر. باقاعدہ جناتوں کی جماعت آتی تھی اور کہتی تھی نبی ایمان قبول کیا ہے، قرآن سنا دو. ایک دم خاموشی کے ساتھ قرآن سنتی تھی اور کہتی تھی میرے پیارے نبی ہم اپنی امت میں جائیں گے، آپ کا قرآن وہاں بھی پہنچا دیں گے. بولو سبحان اللہ. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 26. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس وقت کو یاد کرو جب سارے جنات اسٹوڈنٹ بن کر زانوے تلمس طے کر کے ہمارے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے. ہمارے مصطفیٰ نبی ہے تو انسانوں کے بھی نبی ہے، جناتوں کے بھی نبی ہے، چرند درند پرند کے بھی نبی ہے. بلکہ یوں کہہ دو اللہ کے بعد، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ.